آج بہت ساری خواتین ہیں دعائیں کراتی پھرتی ہیں مولویوں سے، کوئی تعویذ لیتا پھرتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی دعا کرانے آ جاتی ہے خاتون، بھائی دعا کر دو، اب مولوی بھی دعا کر دیتے ہیں، لیکن جب دعا کرتے ہیں بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، پیر آتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کی بیٹی کو اچھا گھر عطا فرما، فلاں کی بیٹی کو اولاد عطا فرما، یا فلاں کی بیوی کی صحت اچھی فرما دے، اب ادھر دعا کرتے ہیں، بیچ میں فرشتے آ کے پرچی لگا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ جس کے لیے دعا ہو رہی ہے یہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، یہ آپ لوگ جس کے لیے دعا کر رہے ہو یہ بدخلق ہے، اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک دن نبی علیہ السلام بڑے خوش بیٹھے تھے، بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش موڈ میں تھے تو مجھے دیکھا، فرمایا عائشہ مانگ بھائی کیا مانگتی. اب وہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امت کی ماں ہیں، کوئی اور ہوتا کہتا جی ایک دو پہاڑ سونے کے کر دو، یا میرے بچوں کے لیے قیامت تک کے لیے سلطنت لکھ دو. کوئی اور ہوتا کہتا جی قیامت تک کی زندگی لکھ دو. نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مانگا جائے جو نہ ملے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ان کے دربار میں جو بھی گیا خالی نہیں آیا. لوگ آج بھی مدینہ منورہ جا کے سفارشیں کرتے ہیں تو خالی واپس نہیں آتے ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ مانگ کیا مانگ رہی ہے؟ خوش بیٹھے تھے. فرمایا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں. بھی اتنا بڑا موقع مل رہا ہے کچھ مانگنے کا تو کچھ بڑا ہی مانگیں گے، آپ سے مانگنا ہے تو. نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جاؤ بھاگ کے جاؤ، جلدی پوچھ کے آؤ. اب وہ گئیں اپنے والد کے پاس کیونکہ وہ تو ابو بکر ہیں، نبی علیہ السلام کے دوست ہیں. ابو جی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مانگ لے کیا مانگنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا عائشہ ایسا کرو، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو بولو جب اللہ سے ملنے عرش پہ گئے تھے تو جتنی جرنل باتیں ہوئی، کون سی نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو ہمیں دے دیں. کچھ خاص باتیں بھی ہوئی ہوں گی. ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں، جتنی باتیں لاؤڈ اسپیکر پہ ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی تو کچھ باتیں ہوں گی. تو ابو بکر صدیق نے کہا اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے نبی علیہ السلام سے پوچھو اللہ تعالیٰ سے جو خاص باتیں ہوئی الگ سے، ان میں سے ایک بات، کوئی ایک بات بتا دو. اب یہ بڑی خوشی خوشی واپس آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہو کیا کہنا ہے. فرمایا یا رسول اللہ سے جو پرائیویٹ باتیں ہوئی ہیں، جنرل کوٹا تو آ گیا، پرائیویٹ بتاؤ کوئی ایک آدمی. نبی علیہ السلام بڑے مسکرائے، فرمایا ابو بکر کی فرمائش ہے یہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں مانگ سکتا. تو فرمایا سنو عائشہ، میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب میرا کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے بندے کو، کسی دکھی بندے کو، جب میری کوئی بندی، جب کوئی بوڑھا امت کا کوئی جوان کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، کسی دکھی دل پر ملم رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے کہا تھا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی میرے ٹوٹے ہوئے بندے کو جوڑتا ہے نا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو میں ضرورت پورا کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ دنیا کی بھی عزتیں لکھ دیتا ہوں اور آخرت کے لیے بھی عزت لکھ دیتا ہوں. اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، لوگ کتنے مانگنے کے لیے آتے ہیں روز. آپ کو پتا ہے مانگنے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگر گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آ جائے تو دو. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سستا سودا ہاتھ لگ گیا، روز گلی میں اتنے لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کوئی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے تو دو، مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. فرمایا یا رسول اللہ کتنے دکھی لوگ آتے ہیں، سب کو خوش کر دیں گے، جنت ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی. اب یہ خوشی کا میسج لے کے، خوشی کا پیغام لے کے ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچی. ابو جی پتہ لگ گئی راز کی باتوں میں سے ایک بات. فرمایا بیٹا کیا بات پتہ لگی؟ فرمایا اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی میرے دکھی بندے کو ہنسا دے گا، اگر میرے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا، اگر کسی بھٹکے کو رستہ دکھا دے گا، اگر کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے گا، اگر کوئی روتے کو ہنسا دے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا. اور یہ تو بڑا اچھا عمل ہے ابو جی. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے. اب یہ مسلمانوں کی ماں، ہم سب کی معزز امی عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہے کہ میں تو اپنے ابا کو سستا سودا بتایا، اب یہ تو رونے لگے.
ان کو کیا ہو گیا؟ ابو جی آپ کو کیا بات ہو گئی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فرمایا عائشہ ہے تو بیٹا خوشی کی بات، لیکن کیونکہ وہ تو ابو بکر ہیں، محمد رسول اللہ کے دوست ہیں، فرمایا عائشہ ہے تو یہ خوشی کی بات، لیکن ابو بکر تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہے کہ اگر اللہ دلوں کو جوڑنے پر اتنا خوش ہیں تو ابو بکر تو یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو میرے اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ میں نے اگر کسی کو گالی دی، میں نے کسی کو تانا مارا، میں نے کسی کی مجمع میں بے عزتی کی، میں نے کسی کا مذاق اڑایا اور اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، تو میرا رب جو دلوں کو جوڑنے پر اتنی فیسلٹیاں دے رہا ہے تو دلوں پہ توڑنے والے کو کس طرح توڑ کے رکھ دے گا؟ وہ کیا کر دے گا وہ میرا رب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہو کئی گھر ہنستے کھیلتے کھنڈر بن جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جایا کریں، سٹوریاں ہمارے سوسائٹیاں بنی ہوئی، لوگوں کو گھروں سے نکال کے لاتے ہیں، کوئی 20 سال سے بند ہو گیا گھر میں، کوئی 30 سال سے بند ہو گیا، کوئی بڑا افسر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی دولت مند تھا، بھئی کیا ہو گیا ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ دنیا میں کمزور ہوتا ہے اور جب کوئی طاقتور بندہ اس پہ ظلم کرتا ہے، اب طاقتور ضروری نہیں کوئی حکومت میں ہو، طاقتور تو ایک مرد بھی ایک عورت پہ ہے، طاقتور تو ایک عورت بھی ایک مرد کے اوپر حاوی ہے، صحیح ہے نہیں؟ طاقتور تو ایک عورت بھی ایک مرد کے اوپر حاوی ہے، طاقتور تو ایک باپ بھی بچوں پہ حاوی ہے، طاقتور تو ایک صدر بھی مقتدیوں پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طاقتور آدمی جب اپنے سے کمزور کو ڈراتا ہے اور وہ سامنے والا اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے۔ سنو کہاں سے نقصان ہوتا ہے بندوں کا۔ ساری بہنیں بیٹیاں لکھ کے لے جاؤ، ماؤں کو تو نصیحت نہیں کی جا سکتی، بہنیں بیٹیاں لکھ کے لے جاؤ کہ تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی۔ وہ طاقتور بندہ جب ظلم کرتا ہے کسی پہ، سامنے والا جب چپ ہو جاتا ہے، بولتا ہی نہیں، تو فرشتے فوراً اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جو تیرا بندہ فلاں کو ڈانٹ رہا ہے نا اتنی دیر سے، وہ جو تیری بندی فلاں نوکرانی کی بے عزتی کر رہی ہے نا، وہ جو اتنی دیر سے اپنی فلاں رشتہ دار کا رگڑا لگا رہی ہے، اب سامنے والی تو اتنی شرمندہ ہو گئی، بولتی نہیں، آگے سے چپ ہے، بالکل خاموش ہے۔ اللہ فرماتے اچھا کچھ بھی نہیں بولتی، مطلب جواب دے ہی نہیں رہی۔ فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ بالکل جواب نہیں دے رہی، آگے سے چپ چاپ سن رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا تو پھر اٹھاؤ ہمارا قلم، جو میرا بندہ اتنا ڈر گیا کہ وہ آگے سے جواب ہی نہیں دے رہا، تو اب اس کی طرف سے ہم اس کا جواب دیں گے، اور پھر جب اللہ جواب دینے پہ آ جائے بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ سارے کام کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی غربت کا جہالت کا مذاق نہ اڑانا، یہ جو نعمتیں ہیں اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ گھر بڑا ہے یا چھوٹا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، چمڑی چٹی ہے یا سانولی، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اور میں اگر آج اس جگہ نہ ہو کے دین کی بات نہیں کرتے تو ہماری جگہ اور لوگ ہوتے، لیکن دین کی بات ہوتی۔ یہ تو ہم نے گمان پال لیا کہ ہم اگر نہیں ہوتے، ارے نہیں بھائی، تم نہیں ہوتے تو تمہاری جگہ اور لوگ ہوتے۔ اگر آپ لوگوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو اس عذاب کے لیے تیار رہیے جو دنیا میں بھی آنے والا ہے اور آخرت میں بھی گرفت کرنے والا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے اپاہج نہ ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اچھا ہو، تو اپنی زبان کو شکوے سے روکو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے رزق کی حفاظت کرو۔ بہلول دانا نے کہا تھا کہ رزق وہ نہیں ہے جو اچھی طرح کھانا بنایا جائے اور بہتر دسترخوان پہ کھانا کھایا جائے، رزق وہ اچھا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ حلال کا کھایا جا رہا ہے کہ حرام کا کھایا جا رہا ہے۔ اپنے اعمال کی بات کیا کریں، اپنی ذاتی زندگی کی اپنے آپ سے گفتگو کریں، یہ لوگوں کی گفتگو سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ قرآن پاک میں آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر آگے ان کو دوسروں کو سپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ عیب تلاش کرنے والی ہیں اور پھر ان کو سپلائی بھی کر رہی ہیں تو اللہ کے نزدیک تو تباہی، پھر دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیل خاتون بنے، ایک آئیڈیل بیٹی، ایک آئیڈیل ماں، ایک آئیڈیل بیوی، ایک آئیڈیل بہن، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس بات کو محسوس کر سکیں کہ آئیڈیل انسان، آئیڈیل خاتون جو ہے وہ ہوتی کیسی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے عمل کو دکھاوے سے بچانا، اپنے عمل کو درست کرنا۔
زبان کو چگلی سے روکنا, شکوے سے روکنا. جو اللہ نے عطا کیا اس پہ شکر ادا کریں, جو چاہیے اپنے رب سے مانگیں, اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں. دین کے لیے کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں. مسلمانوں میں بڑی بیماری آئی کہ جی فلاں کام وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی امدادی کام کیا جائے گا. نہیں نہیں نہیں, محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. میرے رب جو ہیں وہ پوری کائنات کے رب ہیں. اس لیے ہم اپنے ذہن میں اس بات کو تصور میں نہ لائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا. نہیں نہیں, محمد رسول اللہ تو چاہتے ہیں پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو اس کے ساتھ آپ کے بھائیوں جیسے تعلقات ہونے چاہیے. اور ایک خاتون سے زیادہ کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ پڑوسیوں کی کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.